الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر جو ہے دردناک سزا دی جو کہ بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے تھے، اس کی عبادت کرنے لگے تھے اور شرک کے بڑے گناہ کے اندر اور ظلم کے اندر جو ہے ملوث ہو گئے تھے۔ آج کی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد جو ہے ان کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سب سے بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی برا کام حتیٰ کہ شرک اور کفر کر کے پھر توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان غفور الرحیم جو ہے وہ پائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں رحمت اور معافی میں کسی قسم کی کچھ کمی نہیں ہے، اور یہ معافی جو ہے یہ آخرت سے متعلق ہے، جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا جو ہے ان مرتدوں کو جو ہے دنیا میں قتل کی سزا دی، لیکن جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے تہ دل سے معافی مانگی تھی ان کو بے شک دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کے جرم کی سزا ملی ہو، لیکن آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کو معاف فرما دیں گے اور ان پر اخروی مواخذہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیاوی سزا کے بعد اخروی سزا جو ہے وہ ضروری نہیں اگر انسان نے تہ دل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لی ہوئے۔ یہ نکتہ نہایت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ جو دنیا کے اندر سزا پا لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بھی بنے، کیونکہ ان کے دل کا حال ہم نہیں جان سکتے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو ہے وہ دل سے معافی مانگی ہے یا نہیں۔ دنیا کا جو گناہ ہے، دنیا کا جو جرم ہے، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جبکہ اخلاص کے ساتھ معافی مانگی جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔